بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ اپنا درد لفظوں کی صورت میں اس کے کانوں میں انڈیلنے لگا۔ تب وہ ضبط کھوتی اس کے سینے میں سر رکھے سسکنے لگی، اپنے دل کا ابال باہر نکالنے لگی۔ وہ تڑپ تڑپ کے روتی، اس کی شرٹ بھگونے لگی۔ اس نے ہلکا سا سر جھکاتے اپنے سینے میں منہ چھپائے اس کی شرٹ کو سختی سے جکڑے اس نازک لڑکی کو دیکھا جو اس کی رگ رگ میں بسی تھی، جس سے بچھڑنے کا احساس ہی جان لیوا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیاں بھر رہی تھی جب اسے اچانک اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اسے مضبوط بازوؤں کے شکنجے میں ایسے جکڑا کہ اسے لگا وہ اس کے سینے میں پیوست ہو جائے گی۔ اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا اور اپنی گرفت نرم کر دی۔ اسے چھوڑے بغیر کچھ پل اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکرائے اسے محسوس کرتا رہا اور پیچھے ہٹتے اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا دل پہ پاؤں رکھا ہو کسی نے۔ اس نے نہ چاہ کے بھی اپنے آنسوؤں سے اسے سب کچھ بیان کر دیا تھا جو وہ چھپاتی تھی، اور اس کی نفرت کا دعویٰ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ اب کہ لوٹا تو صدیوں کی عمر لاؤں گا کہ تیرے ساتھ مجھے مختصر نہیں رہنا۔ اپنی تمام چیزیں سمیٹتی وہ اس کی طرف الوداعیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پرویا کروں تجھے۔ جب اس کے لفظوں نے آنکھوں میں نمی بھر دی جسے چھپانے کو وہ رخ بدل کے بولی، اب شادی کے بغیر کبھی واپس نہیں آئیے گا۔ اور آپ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی وہ آگے بڑھا اور اس کے ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بس اتنی ظالم نہ بنے، کچھ میری بھی سن لے۔ میں شادی کروں گا، ضرور کروں گا، لیکن آپ سے ہی کروں گا، کیونکہ آپ کسی اور سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ اگر ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کی گرماہٹ اور اس کی جنونی کیفیت نے اسے لرزا کے رکھ دیا تھا۔ وہ لرز کے پیچھے ہوئی اور اس ساحر سے بچنے کو فوراً خارجی دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو اچانک جو کسی دن مجھے مڑ کے دیکھے، میں تجھے عمر کا ٹھہرا ہوا لمحہ لگوں۔ اس کے بڑھتے قدم ٹھٹکے، تھمے اور تھم کے رک گئے، اور پھر گویا سب کچھ رک گیا تھا۔ جیسے اس کے لفظوں کا پاس رکھتے اس نے بھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا گھائل دل ان نین کٹوروں میں جب ہچکولے کھانے لگا، اور پھر یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پھسلتی ریت کی طرح اس کے ہاتھوں سے اس کی زندگی نکلتی چلی گئی۔ نہیں، علیزے کی طرف نہیں جانا، مجھے کچھ عرصے کے لیے لندن جانا ہے، ایمرجنسی میں، جب واپسی ہوئی تب جائیے گا، وہ نپے تلے انداز میں بولا۔ لٹے پٹے انداز میں جب وہ اس کی واپسی ہوئی تو سب سے پہلے پوچھے جانے والا سوال اس کے لیے یہی تھا، آرے کے مانند تھا جو رگوں کو چیر گیا تھا۔ کوئی تو ہو جو رگوں پہ بہتی اذیتوں کا مداوع کرے، ان کا غرور توڑ دے۔ اس کی سرد آواز اور ویران آنکھوں میں چھپے تاثر نے ان کے دل دہلا دیے تھے۔ لندن کیوں؟ سب کا بے ساختہ سوال تھا۔ کام ہے مجھے، پرسوں جا رہا ہوں، آ کے ڈسکس کر لیجیے گا، وہ دو ٹوک اور سرد آواز میں کہہ کے شکستہ قدموں سے وہاں سے نکلا، اور اس کے قدموں کی شکستگی نے انہیں انہونی کا احساس دلایا تھا۔
کہتے ہیں کسی انسان کے اٹھتے قدم اس کی کیفیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ خوشی میں سرشار قدم، غم میں نڈھال قدم، لیکن اس کے قدم شکستہ تھے کیونکہ اس کی امید ٹوٹی تھی۔ اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس سے ٹھیک 3 دن بعد جب اس نے یہ نیوز اسکرین پہ دیکھی تو اس کا دل مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ وہ سخت نظروں سے اسکرین کو گھورے جا رہی تھی۔ جب مرینا کی آواز پہ چونکی، جب یہ سب خود طے کر کے آئی ہو تو اب اس طرح شہدر کیوں بیٹھی ہو؟ سب کچھ خواہش کے مطابق ہی تو ہو رہا ہے۔ پرسوں جب وہ مٹے میک اپ، بکھرے ہوئے حلیے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ گھر واپس آئی تو اس کی حالت دیکھ کے وہ سب سمجھ گئی تھیں، لیکن کچھ نہ کہا۔ لیکن اب رو نہ سکی تو بول اٹھی۔ ان کی بات سن کے اس کا دل سسک اٹھا تھا۔ دل میں کہیں دور اس کی جدائی کا درد زور سے جگہ پکڑا تھا۔ وہ بچھڑا تو یوں لگا میری منت کا دھاگا ٹوٹ گیا ہو۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ کیوں کیا ایسے علیزے، کیوں؟ یقین تو رکھتی اس کے سوال پہ۔ وہ ضبط کھوتی اٹھی۔ کیا دیتا یہ یقین آپ کو دیا؟ اس یقین نے آپ کی بیٹی کا ساتھ ملا آپ کو؟ زالے کو ان کا بیٹا واپس ملا، ماما بابا آ گئے واپس۔ اس نے ان کی روح کھینچی تھی۔ نہیں نا، اس نے استہزائیہ کہا، کچھ نہیں دیتا یہ یقین، اور میں نہیں کر سکتی یہ سب، نہیں بن سکتی کسی کی موت کا باعث، کبھی نہیں۔ وہ چلائی، نفرت کرتی ہوں میں اس سے، کیوں آئے وہ زندگی میں میرے، کیوں نفرت ہے مجھے۔ وہ روتی چلاتی کمرے میں بھاگی۔ اسکرین پہ ابھی بھی اس کی روانگی کے مناظر دکھائی جا رہے تھے، سیاہ سوٹ، آنکھوں میں ویرانگی، گارڈز کا جھرمٹ، فل سیکیورٹی، لیکن وہ بے نیاز سا سامنے نظر مرکوز کیے چلتا رہا۔ اس کی نگاہوں کا سرد تاثر اور ویرانی سب سے نمایاں تھی۔ اس کی آنکھوں میں میری قوس قزح کے رنگوں میں 8واں رنگ اداسی کا۔ وہ سسکتی ہوئی بہتی آنکھوں سے نیوز کاسٹر کی آوازوں سے پیچھا چھڑاتی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی، جہاں جاتی تھی جس کے جانے سے اس کا جانا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ کمرے میں آ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اچانک نوٹیفیکیشن کی آواز پہ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ نہ جانے دل نے کس کے ہونے کا سگنل دیا تھا۔ اس نے لپکتے موبائل پکڑا تو وائس میسیج تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اوپن کیا تو آنے والی اس کی آواز دل کے تار ہلا گئی۔ تو سفر میرا، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، تو میری دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو تو ہے لازمی، جنون ہے میرا میں بنوں تیرے قابل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ وہ بہتے آنسوؤں سے اس کو سنے جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں زوریز کی آواز آئی، بھابھی آپ نے جے کو گاتے نہیں سنا؟ گاتے کم ہیں لیکن جب گاتے ہیں جان لے لیتے ہیں۔ اور ابھی اسے یوں ہی لگ رہا تھا، یہ روح بھی میری، یہ جسم بھی میرا، اتنا میرا نہیں جتنا ہے تیرا، تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی، تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا، میرا آسمان ڈھونڈے تیری زمیں، میری ہر کمی کو تو لازمی، زمیں پہ نہ سہی تو آسمان میں تو آ کے مل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، مانا کہ تیری موجودگی سے یہ زندگانی محروم ہے، جینے کا کوئی دوجا طریقہ نہ سہی، میرے دل کو معلوم ہے تجھے میں کس طرح شدت سے چاہوں، چاہے تو رہنا بے خبر، محتاج منزل کا تو نہیں ہے ایک سفر، میرا سفر خوبصورت منزل سے بھی نہیں، میری ہر کمی ہے تو لازمی، ادھورا ہو کے بھی ہے عشق میرا کامل،
تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل، مجھے آزماتی ہے تیری کمی، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ اس نے شاید اپنے جذبات ان الفاظ کے ذریعے اس تک ایسے طریقے سے پہنچائے تھے کہ وہ پاگل ہو گئی۔ موبائل وہیں پڑکتی، وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھتی بلکنے لگی۔ وہ جہاز کی سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا گزرے لمحوں کو سوچ رہا تھا۔ جب جہاز نے اسے ساتھ لے جانے سے جہان نے اسے ساتھ لے جانے سے منع کیا، تم کہیں نہیں جاؤ گے خان۔ جب خان نے کہا تمہیں یہی رہنا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، وہ تھما اور پھر رخ موڑا۔ علیزے کا خیال رکھنا ہے، اس کی سیکیورٹی سب سے اولین کام ہے تمہارے لیے۔ اس نے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا، سر آپ نے ہی تو کہا تھا آپ سے زیادہ بھابھی میم کی بات کو فوقیت دی جائے، تو یہی سمجھیے کہ بھابھی میم کی بات کا مان رکھتے ہوئے میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ یہ ان کی ریکویسٹ تھی، اس نے مدھم انداز میں کہا تو وہ ساخت ہوا۔ علیزے نہ کرو یار، آج تو تم شاہ رخ کی مووی بھی نہیں دیکھ رہی۔